मतलब اسرائیل کر رہا ہے اس کو روکا جائے. بالکل اسی طرح کی باتیں اردوان صاحب نے بھی کی ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی ہر فورم پر یہی بات کرتے آئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, لیکن ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ میسج جائے گا نہیں آنے والی انتظامیہ کو امریکہ کی, جس کی سپورٹ سے اسرائیل یہ جارحیت کر رہا ہے, مسلسل کر رہا ہے, کئی سالوں سے کر رہا ہے. اب تو گزشتہ 1 سال سے تو اس نے مطلب کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا, کوئی اسکول نہیں چھوڑا, کوئی امدادی ادارہ نہیں چھوڑا. جو خوراک پہنچانے جاتے ہیں رضاکار اقوام متحدہ کے, ان کے اوپر بمباری کرتا ہے. تو اب تو جو ہوتا ہے نا انف از انف, تو یہ پیغام میرا خیال ہے ٹرمپ کو جائے گا کہ انف از انف, کیونکہ وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے کہ یوکرین کی جنگ تو ہم رکوا لیں گے وہاں پر, اور ادھر جو ہے وہ اسرائیل کے سربراہ رکھیں گے. خالد کیم صاحب, جو غزہ کی جو آپ کہہ لیں تو نہیں اس کو کہنا چاہیے, جو نسل کشی جاری ہے, امریکہ کی نئی انتظامیہ کے لیے یہ کوئی پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس میں جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں جو نئے منتخب صدر ہیں امریکہ کے, ڈونلڈ ٹرمپ, ان کی طرف سے جس طرح کے وعدے کیے گئے ہیں اپنی انتخابی مہم میں کہ وہ جنگوں کے خلاف ہیں, وہ جنگوں کو روکیں گے, اور اس حوالے سے خاص طور پر غزہ اور لبنان کے اندر جو نسل کشی اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہے, اس حوالے سے اس کانفرنس میں جو ہے وہ ان کو نئی انتظامیہ جو ہے اس کو اس حوالے سے یاد دہانی کروائی جا سکتی ہے. اور اس حوالے سے مین جو مقصد اس کانفرنس کا نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ جلد از جلد لبنان اور غزہ میں جو جنگ بندی ہے وہ کی جائے. آپ جانتے ہیں کہ یو این کا جو اجلاس ہوا جنرل اسمبلی کا, اس میں بھی ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے کس طرح زوردار انداز میں جو ہے وہ فلسطین اور بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ جو مجھے پتا تھا ای ایم ایف کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے, تو میں نے پھر بھی اللہ کا نام لے کے کھل کے بات کر دی. اور بڑا اسرائیل کو اپنی تقریر میں وزیر اعظم نے آڑے ہاتھوں لیا. اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اس دوران جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا خطاب ختم ہوا تو اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا خطاب تھا, اور پاکستانی وفد نے اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا, اور وہ اسمبلی سے اٹھ کر جو ہے پورا وفد جو ہے اب وہ چلا گیا. تو دیکھیے کہ اس کانفرنس میں, اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہو رہی ہے, اس میں بھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف, پاکستان کا جو ہمیشہ سے فلسطین کے بارے میں ایک موقف رہا ہے اور ایک حمایت رہی ہے, اس کو جو ہے وہ دہرائیں گے. اور اس حوالے سے ہر قسم کی جو سپورٹ ہے, سیاسی, اخلاقی اور سفارتی, وہ بھی اس کی بھی یقین دہانی جو ہے وہ کرائیں گے. اور اس حوالے سے کوشش کی جائے گی کہ اس کانفرنس میں جنگ بندی کے لیے جو ہے وہ ایک لائحہ عمل جو ہے وہ ترتیب دیا جا سکے. اور خاص طور پر اس کانفرنس کے ذریعے جو عالمی قوتیں ہیں ان پر بھی جو ہے وہ زور دیا جائے, ان پر دباؤ بڑھایا جائے, اور خاص طور پر جو نئی انتظامیہ ہے جو امریکہ کی, ان پر بھی جو ہے وہ ایک پیغام ان کو بھی اس کانفرنس کے ذریعے دیا جائے کہ وہ جنگ بندی کے لیے جو ہے وہ اقدامات کریں. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ اس کانفرنس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کی جو ہیں وہ عالمی سربراہان جو ہیں مسلم ممالک کے, ان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی سائیڈ لائن پر جو ہیں ہو رہی ہیں. اور خاص طور پر جو ہے وہ ان ملاقاتوں میں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں ان ممالک کے اور تجارتی تعلقات ہیں, اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوگا. ایک اور چیز جو وزیر اعظم صاحب ابھی صرف کانفرنس میں نہیں گئے, کچھ دن پہلے سعودی عرب کے وہاں پر ان کی شہزادہ محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات ہوئی, اور اس کے فالو اپ میں ہمارے عالمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی گئے تھے. تو یہ ایک مسلسل ایک عمل ہے جو, اور اس میں ظاہر فوکس غزہ کے معاملات ہیں, گو کہ ہمارے بائیلیٹرل ایشوز بھی ہیں لیکن اس میں فوکس فلسطین ہے, فوکس اسرائیل ہے ان ملاقاتوں میں. بالکل صحیح ہے. توصیف احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں.
سر یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اسلامی سربراہی کانفرنس میں جو سب سے توانا آواز ہے وہ ایک ایٹمی طاقت کی ہو سکتی ہے، اور وزیر اعظم نے تو جس طرح ہم پہلے ذکر کر رہے تھے دوست سارے کہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے بڑی دلیری کے ساتھ بات کی، اور شاید کسی اور نے اس طرح سے بات نہیں کی اس لب لہجے میں، تو پاکستان ایسا کیا کرے کہ جو باقی جو مسلم امہ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنا رول اس طرح سے پلے کرے جس طرح سے پاکستان فورسی کرتا ہے یا خواہش رکھتا ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کی یا پھر جو امت مسلمہ کے دیگر مسائل ہیں، پاکستان ہمیشہ لیڈنگ رول رہا ہے اس کا، تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ اسٹریٹجی جس کی طرف جا رہے ہیں، جس طرح وزیر اعظم نے خطاب کیا جب جنرل اسمبلی میں بھی کیا، پاکستان کا لیڈنگ رول ہو سکتا ہے اس میں۔ پاکستان، ایران، ترکیہ، سعودی عرب، یہ جو 4-5 ممالک ہیں، قطر، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ صحیح۔ اس میں پاکستان کی اہمیت زیادہ بن جاتی ہے کہ بڑی ہی ویل آرگنائز فوج کے ساتھ، 25 کروڑ عوام کے ساتھ، اور ایٹمی طاقت، اور ٹھیک ہے۔ ایٹمی میزائل اچھا، اب میں آپ کو میزائل تو ظاہر ہے، اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں۔ یہ ایران کا جو معاملہ ہے نا، یہ میں وہ کہتا ہوں کہ ایران نے ابھی ایٹم بم لکھنا بھی نہیں سیکھا تھا صفحے پہ۔ جب آپ کے ایٹم بم، اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کے ایٹم بم کے لیے، آپ کے ایٹمی پروگرام پر حملہ آور ہونے کے لیے اسرائیل نے انڈیا کی مدد سے 2 دفعہ اٹیمپٹ کی، اور دونوں دفعہ پکڑے گئے، اور ہم نے میسج کیا کہ ہمیں پتہ ہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹ مینز صرف ایران کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، جو بھی، اور جو گریٹر اسرائیل ہے اس میں پورا اردن آتا ہے جی، پورا لیبنان آتا ہے، عراق آتا ہے، مصر کا کچھ حصہ آتا ہے، سعودی عرب کا حصہ آتا ہے، جو ان کا گریٹر اسرائیل کا جو ڈیزائن ہے مدینہ تک آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات نسل کشی کیوں ہو رہی ہے؟ صرف نسل کشی نہیں ہو رہی جی، جنگ بھی ہو رہی ہے۔ یہ بھی حوصلہ ہونا چاہیے ہمیں کہ لبنان میں بھی پورا جواب مل رہا ہے، چاہے نسل کشی ساتھ ہو رہی ہے، اسرائیل کو مار بھی پڑ رہی ہے، اور وہ جو نہتے فلسطینی ہیں وہ سویلین مر بھی رہے ہیں، جواب بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 سال ہو گیا جنگ ہوتے ہوئے۔ تو یہ آخر کون سا مقصد ہے؟ پورا غزہ جو ہے سمیت مغربی کنارے کے اریز ہو گیا، تو کون سے آبجیکٹیوز لینے ہیں؟ ظاہر ہے ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہاں سے اتنی جینوسائیڈ ہو، لائک 1948، وہ جس کو نکبہ کہتے ہیں، کہ یہ جگہ دوبارہ سے خالی ہو جائے اور ہم اس کو انیکس کر لیں، اور پھر ٹورڈز لیبنان، وہ جو ان کا ہے گریٹر اسرائیل کا معاملہ۔ نارتھ غزہ میں فلسطینیوں نے شہادتوں کے باوجود سویلینز نے علاقہ نہیں چھوڑا، تو دیٹس دا ریزیلینس۔ اب یہ ٹائم ہے ان ممالک کا، پاکستان کا، پوری امہ کا، کہ یہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں۔ دیکھیں، ایک تو چیز ہے کہ وہ ایک طرح کی قیدی سٹیٹ ہے، سو کال سٹیٹ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ نہیں سکتے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ یو این کے پاس جائیں، یو این نے جیسے الٹیمیٹم دیا کہ فلسطین کو 1 سال کے اندر اندر ہم پوری ریاست کے طور پر ایک ممبر کے طور پر تسلیم کر لیں گے، اور امریکہ، یہ جو نئی انتظامیہ ہے، عنوان ان کے بھی نہیں ٹھیک نظر آتے۔ یہ بات کہہ دینا کہ فنش دا وار، یہ بڑا خطرناک سینٹینس ہے، ڈپلومیٹک ہے۔ فنش دا وار کا مطلب یہ ہے کہ میرے آنے تک یہ جنگ ختم ہو، یہی بات کی ہے نا آلموسٹ۔ اچھا، جو انگریزی کا جو انداز ہے کہنے کا، وہ تو یہ ہے کہ رزلٹ اورینٹڈ ختم کریں، تو اس کے لیے پھر امہ کو، اور صرف امہ تک نہیں، یہ امہ دنیا تک بات لے کے جائے، پوری دنیا بھی آپ کے ساتھ، پوری دنیا کی پبلک، ایون امریکن پبلک آپ کے ساتھ آواز اٹھا رہی ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اس کو کلیکٹیو وائس بنائیں تو اس سے نکلا جا سکتا ہے۔ اور بات ایک اور بھی میں کلیئر کر دوں، یہ مسئلہ صرف سیز فائر یا جنگ بندی سے نہیں ہونا، یہ شارٹ ٹرم پلان ہے۔ صحیح۔ جس طرح شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے نا کہ 2 اسٹیٹ، فلسطین کی علیحدہ سے آزاد ریاست ہو، جن کی فضا اپنی ہو، ساحل اپنا ہو، سرحد اپنی ہو، اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ ادروائز یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اسرائیل کے لیے جو ہے نا ایک گنجائش دی گئی ہے
क्योंकि उसका एक एक इंच नाजायज है इसराइल का, जी। एक इंच भी अपना नहीं है। सही। तो उस गुंजाइश से वो फायदा उठा ले, वरना इसराइल ने तो 6-6 दिन की जंग लड़ी हुई है जी टोटल। ये रैग टैग किस्म के लोगों ने एक एक साल की रेजिस्टेंस दे दी है, ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये ना हो कि कल कला इसकी गुंजाइश भी खत्म हो जाए। लग तो यही रहा है जी, देखें क्या होता है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा जी, अगली स्टोरी जो है वो है एक तो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई वो आपके सामने है, BLA है उसमें, और किसको नहीं मालूम कि BLA किन के कहने के ऑपरेट कर रहा है, किन के कहने में है और कहाँ से उसको फंडिंग होती है, ये ओपन सीक्रेट है। एक तो वो वाला मामला है, दूसरा मामला है चीन वाला। आज जो चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमला हुआ था, वो उसके कुछ जो सस्पेक्ट हैं वो पकड़े गए, और चीन जो है वो बड़ी यहाँ पे बातें चल रही थी कि चीन जो है वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो चीन के जो आज तर्जमान हैं वजारत ख़ारजा के, उन्होंने बड़ा दो टोक ये वाली बात कही है कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान और चीन ने मिल के दहशतगर्दी से निपटना है। तो इस पर मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रा इज़हार ख्याल करें कि ये मामला किस कदर संजीदा है और पाकिस्तान जो है वो इस मामले को किस तरह लेके चल रहा है। इमरान साहब, जो एक तो कराची वाला आज वज़ीर अपना दाखिला ज़ियाल अंजार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि वो जिन्होंने कराची में हमला किया था चीनी शहरियों पर, 2 शहरी उसमें हलाक हुए थे, उनके मास्टरमाइंड हैं जावेद और एक खातून है और 3 और मुलजिमान। उन्होंने सारी डिटेल दी है कि किस किस तरह हमला प्लान किया गया था, किस तरह वो उन्होंने वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट किया था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 3 मजीद सहूलतकार जो है, 2 सहूलतकार अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब ज़ाहिर है चाइनीज़ बावजूद इसके कि हमारे साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं हर मुश्किल घड़ी में, और अब भी उनके शहरियों के ऊपर, उनके इंजीनियर्स के ऊपर दासू से लेके अब तक देखें मुसलसल हमले हो रहे हैं, लेकिन वो खड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल हमारी रियासत की जिम्मेदारी है कि उनको हर सूरत प्रोटेक्ट करें। तो आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म, सदर जरदारी साहब, सब ने जो चाइनीज़ काउंसलेट जो है इस्लामाबाद का जो सफारत खाना है, वहाँ जाकर उनके साथ इज़हार यकजहती भी किया। सदर साहब गए हुए थे दुबई, उनके पाँव में मोच आ गई थी। 5 नवंबर को उनका दौरा था चीन का, जो कैंसिल हो गया, मनसूख हो गया था। अब आज उनकी स्टेटमेंट आई है कि मैं एज सुन एज पॉसिबल, मुनासिब वक्त पर, यानी जो भी ज़ाहिर टाइप करेंगे। तो उन्होंने उसमें ये भी लिखा है कि जी वो जो स्टेटमेंट उनकी जारी हुई है उसमें भी कहा गया है कि जो, और वो जो हमारे नाराज दोस्त है ना, नाराज दोस्त में पहले तो बलूचों को कहा करते थे ना, बलूच को, हमारे नाराज दोस्त PTI वाले भी हैं, वो इस दौरे के मनसूखी के ऊपर, हालांकि वो फ्रैक्चर हुआ था, वो बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, वो साजिशी थ्योरीज। वो तो अब वो अपना राजनपुर में जो डाकू, उसको भी ऑन कर रहे हैं। अब हम कहाँ जाएं? वो जो पीछे अपना कल परसों जिसको शायद लुंड को, तो बहरहाल तो सदर जरदारी साहब ने भी कहा है कि जी वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने उनकी जो मोच आने पर उनके साथ पैगाम भेजा था खैर सगाली का से उनके लिए, तो वो अपना दौरा दोबारा प्लान कर रहे हैं। अब एक ये मामला जो कराची वाला, दूसरा कोयटा में जो हमला हुआ। अब कोयटा के हमले के बाद वो जो हमलावर था, वो नाम मैं भूल रहा हूँ, बिजेंजो, रफीक बिजेंजो। अब उनकी जो तस्वीर बजाते खुद BLA ने जारी की है, वो मुकम्मल तौर पर बैरूनी असले के साथ है। हाँ जी। और ये वो असला है जो नेटो वाले वहाँ छोड़ कर गए, और ज़ाहिर बाद में किन के कब्जे में है? हमारी स्टेट, हमारी रियासत मुसलसल अफ़गान इंतज़ामिया से, अफ़गान तालिबान को ये अपना इंटीमेट भी करती रही है, इंफॉर्मेशन भी देती रही है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और वो सिर्फ हमारे साबका फाटा के इलाकों में नहीं, वो बलूचिस्तान में भी हो रहा है। यानी एक नेक्सस है इंडिया का, ज़ाहिर CPEC को रोकना है और उसमें कुछ और ताकतें भी होंगी। तो ये अब वो कड़ियाँ जो हैं वो डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं, पहले भी थे, लेकिन दुनिया के सामने ये कौन करवा रहा है? तो चाइना इस वजह से हमारे साथ, ज़ाहिर उनकी इन्वेस्टमेंट भी है, पाकिस्तान के लिए उनके जज्बात भी हैं, लेकिन मुल्कों के जज्बात से ज़्यादा मफादात भी होते हैं। तो वो मुकम्मल तौर पर हमारे साथ खड़ा है बतौर रियासत, बतौर हुकूमत। हमें प्रॉपर वो जो नेशनल एक्शन प्लान था ना हमारा, उसके ऊपर अमल करना होगा, जिस तरफ हम चल पड़े हुए। वरना जो हमारे पौने 4 साल है ना जो ज़ाया हुए, जिसमें दोबारा लाकर आबाद किए गए, जेल खोल दिए गए, तो वो हम अभी तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। दैयत की रकूम दी गई जी, दैयत की रकूम दी गई, और मतलब जिस तरह वो निकल के बाहर चले गए सबको पता है। तो अब प्रॉपर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करेंगे, तब जाकर हम CPEC के ऊपर भी अमल दरामद कर सकते हैं। तब जाकर चाइनीज़ जो शहरी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़, अपने शहरी हमारे, मतलब कोयटा में कोई चाइनी तो नहीं था ना, सही, अपने शहरी थे,
جو بلوچستان میں اٹیک ہوتے ہیں، پنجاب کے شہروں میں کبھی کبھی کوئی دہشت گردی سے آج ایک کلپ لگایا ہوا ہے کسی نے، میں نے وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ بچے کو ایک گھر کے اندر ایک کوئی علیحدگی پسندہ بلوچ وہ ڈھال بنا کے فوج کے ہمارے جوان کا نشانہ لے رہا ہے، وہ کیپچر کر دیکھیں لیا۔ نا، اب یہ ہوا ہے کہ پاکستان ریلوے نے کچھ ٹرینیں کچھ دن کے لیے ان کی مطلب بولان اور جعفر ایکسپریس کو کوئٹہ سے اور پشاور اور کراچی کے لیے بند کر دیا۔ صحیح۔ کس کا نقصان ہے یہ؟ وہاں کے عام بلوچ کا نقصان ہے نا؟ جی، جی۔ وہاں کے عام پشتون کا نقصان ہے۔ اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اپنا جو قانون میں کام کرنے والے مزدور ہیں ان کے اوپر حملہ، بالکل صحیح۔ یہ دشمنی تو بیسیکلی پاکستان کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن اس یہ کو فرسٹ ٹارگٹ جو ہے نا وہ بلوچ۔ یہ گٹھ جوڑ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے یہ گٹھ جوڑ جو ہے، ایک طرف تو جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہے، اس میں بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا بھی گٹھ جوڑ ہے، اور پھر اس گٹھ جوڑ کو جو سرپرستی ہے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ہے، اور بھارت کی طرف سے کھل کر جو ہے ان کو وسائل جو ہیں وہاں پر دہشت گردوں کو جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اور اس کے تو واضح ثبوت ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھارت ہوتا ہے، اور وہاں پر جو بلوچستان کے دہشت گرد ہیں وہ وہاں انڈیا کے اندر بھی پناہ لیے ہوئے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر بھی ساری منصوبہ بندی جو ہے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ اور اب تو دیکھیے یہ وہ اجیت دوول کی سٹیٹمنٹس ہیں بڑے کلیئر کٹ، واضح ہیں بالکل، اور سب کو پتا ہے، یہاں بھی پتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پناہ لیے ہوئے ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ دراصل پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو جو ہے وہ بلوچستان کے اندر جو سی پیک ہے اور بلوچستان کی جو ترقی اور خوشحالی ہے اور جو بڑے منصوبہ جات ہیں وہ ہضم نہیں ہو رہے، اور اسی وجہ سے جو ہے جب سے دیکھیے بی ایل اے کی کارروائیاں تو پہلے بھی تھیں، لیکن جب سے وہاں پر جو ہے وہ سی پیک کا عمل شروع ہوا ہے، سی پیک کے منصوبہ جات جو ہیں بلوچستان میں شروع ہوئے ہیں، وہاں پر غیر ملکی سرمایہ کاری کے منصوبہ جات شروع ہوئے ہیں، معاہدے شروع ہوئے ہیں، اور معدنیات کے حوالے سے معاہدے شروع ہوئے ہیں، اس وقت سے جو ہے یہ دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ بلوچستان میں زیادہ جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے جو دشمن ملک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ ترقی کا عمل جو ہے اس کو روکا جائے، خوشحالی کا عمل جو ہے وہ روکا جائے، اور خاص طور پر جو غیر ملکی سرمایہ کاری اس وقت جو ہے وہ باہر سے، بیرون ممالک سے، چین سے، اور جو مڈل ایسٹ ہے، سعودی عرب سے، قطر سے، یو اے ای سے اور دیگر ممالک سے جو سرمایہ کاری آ رہی ہے، اس کا ایک بڑا رخ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ پاکستان کے دیگر صوبوں اور مقامات کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ بلوچستان میں نظر آتا ہے۔ اور سعودی عرب کی طرف سے جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم کے جو پچھلے دورے میں، کیونکہ 2 ہفتے میں یہ دوسرا دورہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا، اور آج بھی ان کی وہاں پر جو ملاقات ہوئی ہے وہ سعودی وزیر سرمایہ کاری جو ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور پچھلے دورے میں بھی اس ملاقات میں $60 کروڑ کے جو ہیں وہ اضافی معاہدے جو ہیں وہ کیے گئے، اور اس کے ساتھ $2.80 کروڑ کی جو حالیہ معاہدے ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان سرمایہ کاری آ رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ریکوڈیک کا جو منصوبہ ہے وہاں پر بھی $1 ارب تک جو ہے وہ سعودی عرب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ جو سعودی عرب کی طرف سے آئل ریفائنری پاکستان میں لگائی جانی ہے وہ بھی جو ہے ایک بڑی انویسٹمنٹ جو ہے $14 ارب کی انویسٹمنٹ ہے، اب وہ بھی آنے والی ہے۔ تو اس طرح یہ جو سرمایہ کاری کا عمل ہے اس کو روکنے کے لیے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں دہشت گردی کا رخ جو ہے پاکستان کے مخالف جو ہیں انہوں نے بلوچستان کی طرف موڑا ہوا ہے۔ اور اس میں کچھ جو ہے وہ قصور اپنوں کا بھی ہے جو اندر سے ملے ہوئے ہیں بیرونی دشمنوں کے ساتھ۔ تو یہ تو پھر دو جو اتنے انہوں نے جو باتیں خالد کیوب صاحب نے بتائی ہیں کہ سرمایہ کاری کا کیا رجحان ہے پاکستان کی طرف کے ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے تو سیاسی استحکام بھی چاہیے اور ویسے بھی امن و امان چاہیے۔ نہیں، سیاسی استحکام جو ہے وہ اور چیز ہے، دہشت گردی سے لڑائی کے بعد ہی سیاسی استحکام بھی آئے گا، معاشی استحکام بھی آئے گا۔
یہ لیکن آپ کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ تو کوئی اور جا کے کہتا ہے میں ہم نے بات چیت ہمیں کرنے دیں، ہمارے بھائی ہیں. نہیں وہ تو میں ادھر بھی آتا ہوں. یہ کمپوننٹ ڈفرینٹ ہے. ہاں وہ اب اس بات کو پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ بھی یار یہ سلپ آف ٹنگ ہے، یار اسے عقل ہی اتنی ہے، یہی کہتے تھے. یہی کہا جاتا تھا. نہیں، میں گناہ گار اس وقت بھی کہتا تھا اٹس آل بائی ڈیزائن. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو بھی بلوچستان میں چل رہا ہے، پہلے یہ جو بی ایل اے ہے، مجید بریگیڈ ہے، ان کو خود کش بمبار کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے. میں ان میں کوئی فرق بھی نہیں کرتا جی. یہ آپ، میں ان سے کوئی رعایت یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ ٹی ٹی پی ہے، یہ افغان طالبان ہے. جس نے بندوق یہ اٹھائی ایک ہاتھ پہ بیعت ہیں تو فرق کیا ہے؟ ہاں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سیدھی بات کرنی چاہیے. اب 85 ارب ڈالر کا امریکی اب کا جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہے، اس نے اپنی پریزیڈنشل سپیچ میں کہا کہ ہم وہاں اسلحہ ہی چھوڑ آئے ہیں. 85 ارب ڈالر کا. ٹھیک ہے. وہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اڑائے پھرتے ہیں. اب ان کو کام یہی آتا ہے کہ جنگ بیچنی ہے، جنگ کے ذریعے پیسہ کمانا ہے. پراکسیز کا کام کیا ہوتا ہے؟ پراکسیز کن چیزوں سے پیسے کماتی ہیں؟ منرل سے. یہ جتنے بھی ٹیررسٹ گروپ ہیں، منرل سے، سمگلنگ سے اور ٹیررزم سے. یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے اور اس میں آپ کے پاس ٹائم نہیں. لیکن بلوچستان ڈرگز بھی ایڈ کر لیں. ہاں جی، ڈرگز ڈرگز لازمی امر ہے، لازمی امر ہے وہاں ڈرگز کا. اچھا، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ جی افغانستان میں یہ ہمارے یہاں کے ایک خاص طبقے کو وہ لوگوں کو نا ایک پروپیگنڈا کے طور پر وہاں کچھ نہیں ہو رہا. تو پھر آسمان سے آ رہی ہے یہ سارا کچھ، ہم سے ہی جا رہی ہے. اتنا ہماری این ایف پکڑ رہی ہے، ادھر سے ہی آ رہا ہے. ظاہر ہے، اور کدھر سے آنا ہے. دوسرا یہ ایسٹ ایشیا کا تھا، وہاں تو ریشو کم ہوئی ہے. یہ تھائی لینڈ، ویتنام میں ہوتا تھا یہ ڈرگز کا کاروبار، تو وہاں تو کم ہوا ہے. ایران کا راستہ بھی کم ہوا کیونکہ وہاں جو سزائیں ہیں وہ بڑی فوراً اور سخت ملتی ہیں. صحیح. اچھا، بلوچستان کا معاملہ، یہ جو ٹیررسٹ ہیں انہوں نے نام استعمال کیا ہوا ہے گریٹر بلوچستان بنائیں گے. ہاں، اب میں ڈاٹس یہ آپ کو کنیکٹ کر کے دے رہا ہوں. ایران میں بھی ایک ان کا سو کالڈ بلوچستان ہے جس کو ایران کا صوبہ سیستان کہتے ہیں، اور یہ بلوچستان ہے. اس کی بنیاد پر ایران کے ساتھ کون ایٹ وار ہے؟ اسرائیل، امریکہ. آپ کا سی پیک بلاک دیکھ لیں نا، چائنا، رشیا، یہاں بریکس ہوئی ہے. ایران کے ساتھ بھی وہی ممالک جو ہیں وہ اس کی دامے در میں سکھنے کام کر رہے ہیں. ایران اور سعودیہ کے آرمی چیفز کی ملاقات ہوئی ہے کل. ٹھیک ہے. معاملات کچھ اور طرف جا رہے ہیں. تو یہاں پر جب وہ آگ جلائیں گے ان اپنی پراکسیز کے ذریعے تو ایران کو بھی مسئلہ ہوگا، پاکستان کو بھی مسئلہ ہوگا. یہی دو فوجی طاقتیں ہیں نا ادھر. صحیح. تو یہ اس کو آپ اکٹھا دیکھیں، اور پھر گوادر کے کمپیٹیٹر کون اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ شامل ہیں. اور یہ آرٹیفیشل ہیں، پیسے ان کو مل رہے ہیں. مجھے بتائیں نا کہ اگر یہ پراکسی نہیں ہے تو قطر میں آفس کس چیز کا ہے؟ امریکہ کی مدد سے کھولا، اور ہر ہفتے امریکہ سے ڈالر کس چکر میں آتے ہیں؟ حکومت تو تسلیم شدہ ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. ایسے ہی یہ جو زبان سمجھتے ہیں عمران صاحب اس میں بات کرنا ہوگی. جس طرح ہر کسی اب امریکہ نے 9/11 کے بعد ڈیزائن بنایا نا کہ دہشت گرد جہاں ہوگا ہم وہاں ماریں گے، ہمیں بھی ادھر ہی جانا ہے. آج کر لیں یا کل کر لیں. نہیں، آرمی چیف نے بھی اور انٹیلیجنس بیس، وزیر اعظم نے بھی، تینوں نے انٹیلیجنس بیس. سر یس، انٹیلیجنس بیس. اچھا جی، اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے ہمارا پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کا. اور سوابی میں کوئی حکمت عملی طے نہیں تھی، کیا ہوئی؟ دیکھیں میں اس پر بعد میں آتا ہوں. ایک اور چیز جو کوپ کانفرنس ہو رہی ہے 29، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وزیر اعظم صاحب نے ادھر جانا ہے اپنا باکو میں. ماحولیات میں سب سے زیادہ متاثر ہیں ہم. 2022 میں ہم ڈوب چکے تھے اور دنیا نے ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری نہیں کی تھی. تو آج وہاں پر 197 ممالک کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم صاحب بھی جائیں گے اور دیگر سربراہان مملکت وہاں جا رہے ہیں. وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے آج کل جو ہم نے سموگ اور ساری یہ جو ماحولیاتی تبدیلی سے. اور ایک اور رپورٹ اندر بیٹھ کے سانس گھٹ رہا ہے. ایک ادارے کی، میں ایشیا پیسیفک میں ایک چیز ایڈ کر دوں اپنے لاہوریوں کے نام. جی. اس وقت سڑکوں پہ جو رش ہے ہمارے، یعنی کہ موت باہر پھر رہی ہے، اور ہمارے لاہور والے جو شہری ہیں وہ میرے خیال سارا لاہور سڑکوں پہ ہے. ماسک کوئی نہیں پہن رہا. ماسک کوئی نہیں پہن رہا. ماسک میں نے نہیں دیکھا کسی کو پہنتے ہوئے.
اس میں جو پریڈکٹ کیا گیا کہ پاکستان 2070 تک 40%, 45% ہم گندم کم اگائیں گے. اسی طرح مختلف اجناس جو غلہ ہے ہمارا, وہ جو کھانے پینے کی خوراک جو ہماری, اس سے وہ ہماری متاثر ہوگی. گلیشیئرز پہ گلنا الگ, تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں ہمیں مجموعی طور پر بطور قوم اور دنیا ظاہر ہے کیونکہ ہم متاثر ہو رہے ہیں, اور ہم بالکل بھی اس میں جو کلائمیٹ چینج میں کوئی ہمارا کوئی نیگیٹو انپٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ہم صرف متاثر ہو رہے ہیں. اچھا, پی ٹی آئی کی طرف آپ بات کر رہے تھے. دیکھیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے پاس فالس ہوپس تھی, دھمکیاں, بس دھمکیاں ہیں. دیکھیں اب حکمت عملی کیا بنی جی. پہلے گنڈاپور صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بس آخری کال, ہم حکمت عملی بنا کر 9 تاریخ کو آخری کال دیں گے, 9 نومبر کو سوابی میں. آخری کال کیا تھی کہ جی جو وہ قیدی ہیں وہ بتائیں گے کہ اب ہم نے گھروں سے نکلنا ہے اور پھر گھروں کو واپس نہیں جانا. تو بے شک گھروں کو جائیں, واپس نہ جائیں, گھروں سے نکلیں. دیکھیں لوگ نہیں نکل رہے. لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ لوگ اس لیے نہیں نکل رہے کہ لوگوں کو اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, معاشی استحکام نظر آ رہا ہے, فائدہ نظر آ رہا ہے لوگوں ان تک کو آہستہ آہستہ اس کا فائدہ جا رہا ہے. ابھی جیسے دسمبر سے فروری تک یہ بجلی والا جو فلیٹ ریٹ مقرر کرنے کا فیصلہ ہوا لوگوں کو فائدہ دینے کا, گو کہ کچھ چیزیں ظاہر ہے اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں, لیکن آپ دیکھیں ہماری جو اسٹاک ایکسچینج ہے روزانہ نیا ریکارڈ قائم کرتی ہے, اپنا ریکارڈ توڑ رہی ہے. مہنگائی کم ہو گئی ہے, ڈالر شرح سود اسٹیبل کم ہے, ہو گئی مہنگائی کم ہو رہی ہے, شرح ڈالر سود 15% تک آ گیا ہے. ہاں. تو یہ لوگ جو ہے نا, عام لوگ, ان کے اندر اتنا شعور ہے کہ اگر یہ چیزیں سموتھلی چلنا شروع ہوئی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ انہیں ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم ڈسٹرب کریں گے تو پھر ایک نیا بحران پیدا ہوگا, اور ظاہر ہے وہ سب سے پہلے وہ بحران غریب غربے کو, مڈل کلاس کو ہٹ کرتا ہے. امیر لوگ سسٹین کر جاتے ہیں, بیسیکلی تو جو وائٹ کالر ہے, جو مڈل کلاس ہے, وہ ڈسٹرب ہوتا ہے سب سے زیادہ. تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک افراتفری اور انتشار کی سیاست ہے. لیکن ابھی ہم جو ذکر کر رہے تھے, ایک طرف پاکستان کی معیشت کو میں جو استحکام آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے دہشت گردی ہو رہی ہے. ظاہر معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. دوسری طرف جو سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہر محاذ پر ناکامی کے بعد ایک اور کال, ایک اور کال کے بعد ایک اور کال. اب انہوں نے یہ جو آخری کال کی بات ہے, یہ دیکھیں گے کہ صدر ٹرمپ صاحب ان کے لیے اسلام آباد آتے ہیں, اڈیالہ جاتے ہیں, نہیں جاتے, یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے تو سنا وہ سیدھا فلائٹ لے کے اتر ہی اڈیالہ کے اوپر ہے. اچھا, آج 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی تھا, اس میں وہی تاخیری حربے, یہ آلموسٹ 18 ماہ ہو گئے اس کیس کو چلتے ہوئے, اور 2 ہفتے کی مہلت مانگی تھی, وہ 13 نومبر تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے. تو اس میں اگر سزا ہوتی ہے جو عمران ہیں بانی تحریک انصاف, کیا امپیکٹ آئے گا اس کا, سزا کا ان کی سیاست کے اوپر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دیکھیے کہ یہ تو واضح نظر آ رہا ہے جس قسم کے ثبوت ہیں یہ اس کیس کے اندر کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سزا ہوگی. اور دوسرا اس میں دیکھیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت ایک مایوسی کے عمل سے گزر رہی ہے, اور اس مایوسی کے عمل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اب تک بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری سے لے کر, بلکہ اس سے بھی پہلے جب سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے ایک آئینی عمل کے ذریعے, عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے, اس وقت سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی قیادت کے تمام جو اندازے ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں. کسی بھی محاذ پر انہیں نہ تو کوئی سپورٹ ملی ہے, نہ انہیں کسی سطح پر کوئی حمایت ملی ہے, اور نہ وہ کوئی اس حکومت کر کے پر کھانی پڑ رہی ہے شاید اس لیے. کسی قسم کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوئی دباؤ ڈالنے میں, دباؤ بڑھانے میں کامیاب رہے ہیں, اور نہ ہی وہ جس طرح جو ہے وہ امیتیں لگائی گئی تھی ان کی طرف سے کہ انہیں مختلف شخصیات سے میں کہتا ہوں, مختلف اب وہ عہدیداروں کے امیتیں اوپر جو ہیں ان کی, وہ بھی جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, ہم یہاں کہتے تھے کہ دیکھیے یہ جو ترمیم آ رہی ہے یہ پاکستان کے استحکام کی بنیاد ہوگی, پاکستان میں سیاسی استحکام کی بنیاد ہوگی, پاکستان میں معاشی استحکام کی بنیاد ہوگی. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ جیسے رسمر صاحب فرما رہے تھے کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 94,000 کی حد عبور کر گئی ہے, اور وہ جو مہنگائی کی شرح تھی اب وہ دیکھیے کہ 7% سے کم ہو گئی ہے,
اور ہمارے جو شرح سود Single جو digit ہے پہ آ گئی جس ہے۔ طرح وہ 15% پر آئی ہے، اب اور اگلے سال کے آغاز سال میں تک single digit مزید تک۔ جو ہے وہ نیچے آئے گی، روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور لوگوں کے لیے کاروبار کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور اس طرح جو ہے وہ مسائل کم ہوں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس مایوسی کی فضا میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، مایوسی اور سموگ کی اور فضا میں۔ اس میں دیکھیے کہ جو اعلان کرنا تھا، جو حتمی کال کا اعلان کرنا تھا سوابی میں، اس کال کو پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ نے کال بڑی دینے میں ناکام رہی۔ زبردست گفتگو کی ہے، 1 منٹ رہ گیا ہے خان صاحب، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی ایشو کے اوپر ذرا کچھ سوابی واز این آئی واش، وہاں کو افلاطون تو نہیں آئے ہوئے تھے پوری دنیا سے اکٹھا ہو کے کہ حکمت عملی طے کرنی تھی، اٹ واز این آئی واش کہ کس طرح جان چھڑائی جائے۔ ہاں۔ 2 راستے بنے ہوئے نا کہ بھی یار کے پی کے کی گورنمنٹ بھی رکھنی ہے، لڈو بھی کھانے ہیں، اور اپنے وہ جو ہے بانی اس کی جو خواہشات ہیں اس کو بھی بظاہر پورا کرتے نظر آنا ہے۔ تو اس کا یہ ایک ڈرامہ تھا، بس ختم ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ 2016-17 میں ابھی سٹاک ایکسچینج کی بات کر رہے تھے، ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے، 2014-15-16 یہی کچھ تھا، ہم ترقی پہ جا رہے تھے، تب بھی یہی کر رہے تھے۔ اب کیا بننا، پہلے تو کھانا پہنچانے والے بندے پورے کرانے والے بھی تھے، اب کون ہوگا؟ تو مسئلہ ہے۔ اب تو ان کے لیے کی بورڈ واریئرز جو تھے نا، ہاں جی، وہ کی وہ بورڈ بھی- واریئرز ان کے گلے اور پڑ گئے، ایک وہ روبوٹس اپنے۔ ایک بات میں کروں گا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت کی قیادت ہے نا، سر ان کا 1 ماہ رہ گیا۔ انہی پی ٹی آئی نے کہا کہ 1 ماہ میں مجھے نکال سکتے ہیں تو کوشش کر کے دیکھ لیں، ورنہ نہیں اس کے تو- بعد یہ بھی فارغ ہو جائے۔ چلیں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نئی خبروں اور نئے دوستوں کے ساتھ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی۔ درست، ہر وقت بر وقت